آزاد ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح کی گورنر جنرل کی تقریب حلف برداری تھی، کارڈز کی تقسیم کا معاملہ چل رہا تھا، کچھ ہندو تاجروں کو انویٹیشن کے کارڈز دیے گئے۔ جو اے ڈی سی صاحب تھے انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ اگر آپ ہندو تاجروں کو بلائیں گے تو کیونکہ جو ہندو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف سریعام قتل کر رہے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف جو ہے وہ نفرت ہو جائے گی۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ جو پہلا کارڈ ہے وہ کسی پاکستانی ہندو سٹیزن کو جاری ہوگا، کیونکہ ہم ایک ایسا ملک بنا رہے ہیں جہاں پہ منورٹی اور میجورٹی برابر ہوں گے۔ مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے جو آج سے 75 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ پھر سیالکوٹ کی ایک نرس تھی، جب قائد اعظم اپنی آخری ایام میں بیمار تھے، اس نرس نے قائد اعظم کی بہت خدمت کی۔ قائد اعظم نے اپنی ساری زندگی میں کسی سے ایسا کچھ نہیں کہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، لیکن اس نرس کی خدمت سے قائد اعظم متاثر ہوئے اور قائد اعظم نے کہا کہ بیٹی بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس نرس نے کہا کہ کیونکہ میں سیالکوٹ سے ہوں، میری فیملی سیالکوٹ سے ہے، میری جو ڈیوٹی ہے وہ زیارت میں ہے، تو آپ کائنڈلی مجھے جو ہے میرا ٹرانسفر میرے سیالکوٹ میں کر دیں۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ سوری بیٹی، میں آپ کو یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سیکرٹری ہیلتھ کا کام ہے۔ مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے۔ پھر ملیک کینٹ کا ایک علاقہ ہے کراچی میں، وہاں قائد اعظم واک کے لیے جاتے تھے۔ قائد اعظم زیادہ پروٹوکول نہیں لیتے تھے، بس ایک گاڑی ہوتی تھی، قائد اعظم ہوتے تھے، فاطمہ جناح ہوتی تھی، اے ڈی سی صاحب ہوتے تھے اور ایک ڈرائیور تھے۔ جب ہندوستان میں گاندھی جو ہے وہ قتل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ، کیونکہ جو قائد اعظم کا ڈی ایس پی رینک ایک جو سیکورٹی آفیسر تھا وہ پارسی تھا، تو قائد اعظم نے کہا، لوگوں نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنا سیکورٹی اسٹاف جو ہے وہ کسی مسلمان کو دے دیں، کیونکہ جو ہے وہ گاندھی بھی ہندوستان میں قتل ہو گئے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ کیا میں یہ میسج دوں کہ مجھے مسلمانوں کے علاوہ کسی شخص پہ بلیو نہیں ہے، کہ میں ایک ایسا ملک بنانا چاہتا ہوں جہاں میں مسلمانوں کے علاوہ کسی پر یقین نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے اس خواب کی تعبیر چاہیے جو قائد اعظم نے آج سے 75 سال پہلے دیکھا تھا۔ پھر اسی طرح ملیک کینٹ کا ہی ایک واقعہ ہے، جب قائد اعظم واک کے لیے جاتے تھے۔ قائد اعظم ایک بار واک کے لیے گئے، ایک ریلوے پھاٹک تھا وہ بند تھا۔ قائد اعظم کے جو اے ڈی سی صاحب تھے گل حسن صاحب، وہ وہاں سے اترے اور انہوں نے جا کے جو وہاں کا شخص تھا جو گیٹ کھولتا تھا اس کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے گاڑی میں کون ہے؟ تو سیکورٹی گارڈ نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ گورنر جنرل پاکستان محمد علی جناح ہیں، تو آپ دروازہ کھول دیں۔ انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ جب گل حسن صاحب واپس آئے، قائد اعظم نے پوچھا کہ آپ نے دروازہ کیوں کھلوایا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ جاؤ، جا کے فوراً سے کھو کے دروازہ بند کرو، کیونکہ ایک بار یہ دروازہ امیروں کے لیے کھل گیا، حکمرانوں کے لیے کھل گیا، تو پھر یہ ہمیشہ ہی کھلتا رہے گا۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں ایک ایسا پاکستان نہیں بنانا چاہتا جہاں پہ امیروں کے لیے دروازے کھلیں اور غریبوں کے لیے دروازے بند ہوں۔ یہ ایک خواب تھا، میں اس کی تعبیر چاہتا ہوں۔ پھر اسی طرح دہلی کا ایک واقعہ ہے، قائد اعظم دہلی میں کہیں جا رہے تھے، ایک شخص نے قائد اعظم کی جو پینٹنگ اٹھا رکھی تھی جس میں قائد اعظم نے سنہری لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے سر پہ تاج تھا، تو قائد اعظم نے، اور تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا شہنشاہ ہند۔ جب قائد اعظم نے یہ تصویر دیکھی تو قائد اعظم نے غصہ کیا کہ جو ہے وہ آپ نے میری تصویر کے نیچے شہنشاہ ہند کیوں لکھا، اس تصویر کو فوراً ہٹائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم ہمیں آپ سے عقیدت ہے، محبت ہے، اور محبت میں ہم یہ لکھا ہوا ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ میں کوئی ایسا ملک نہیں بنانا چاہتا جہاں پہ بادشاہت ہو، جہاں پہ شہنشاہ ہو۔ یہ ایک خواب تھا، میں اس خواب کی تعبیر چاہتا ہوں۔ پھر اسی طرح قائد اعظم کا جو کراچی کا گورنر ہاؤس تھا وہاں پہ ایک ڈائری ہے، وہاں پہ قائد اعظم کی چیزیں جو زیر استعمال تھی، ٹیبل چیئر، یہ ساری چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ ایک ڈائری ہے جس ڈائری میں قائد اعظم اپنا روز کا حساب لکھتے تھے۔ ایک حساب تھا تقریباً 38.5 روپے کا، اس میں کچھ گورنر جنرل ہاؤس کے لیے کچھ چیزیں آئی تھیں، کچھ ٹوتھ پیسٹ قائد اعظم اپنے ذاتی استعمال کے لیے، کچھ فاطمہ جناح کے لیے استعمال کے لیے چیزیں تھیں۔ تو جب وہ، اور قائد اعظم نے اپنی ڈائری پہ وہاں پہ مارک کیا ہوا تھا کہ یہ جو پیسے ہیں وہ میرے اکاؤنٹ سے لیے جائیں، یہ پیسے فاطمہ جناح کے اکاؤنٹ سے لیے جائیں، اور تقریباً 6.5 روپے کا جو بل تھا جو گورنر جنرل کے لیے جو ہاؤس کے لیے جو چیزیں آئی تھیں ان کا بل سرکاری خزانے سے ادا ہوا۔
یہ قائد کا خواب تھا اور میں اس خواب کی تعبیر چاہتا ہوں۔ پھر اسی طرح جب پاکستان آزاد ہو گیا، برٹش ہائی کمشنر جو تھے وہ پاکستان قائد اعظم کے پاس آئے اور کہا کہ جو برطانیہ کے کنگ ہیں ان کے بھائی پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، تو آپ کائنڈلی ان کو پروٹوکول دینے، ان کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پر جائیں۔ قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب گورنر جنرل آف پاکستان کا بھائی بھی برطانیہ جائے گا تو برطانیہ کے کنگ کا بھائی ان کو ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کرے گا۔ یہ ایک خواب تھا قائد اعظم نے دیکھا اور میں اس خواب کی تعبیر چاہتا ہوں۔ پھر اسی طرح قائد اعظم سے یونیورسٹی کے کچھ لڑکے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے فین ہیں اور آپ جو ایک نیا مملکت تشکیل دینے جا رہے ہیں، ہم اس کے شہری ہوں گے۔ قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے آپ کے پاس سائیکلیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس سائیکلیں ہیں۔ تو قائد اعظم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو سائیکلوں پر جو لائٹس ہیں وہ کتنے شخص کی جو ہیں وہ سائیکلوں پہ لائٹس لگی ہوں، کیونکہ یہ ورلڈ وار سیکنڈ کا زمانہ تھا اور اس ٹائم تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کیونکہ بلیک آف ہو جاتا تھا، اندھیرا ہو جاتا تھا، تو اس ٹائم ایک یہ قانون بنایا گیا تھا کہ آپ اپنی سائیکلز پہ لائٹس لگائیں گے۔ تو ان میں سے صرف ایک جو یونیورسٹی کا لڑکا تھا جس نے کہا کہ میری سائیکل پہ لائٹ ہے، باقیوں کے پاس نہیں ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ تم میں سے صرف ایک شخص میری مملکت کا اہل ہے، باقی آپ تمام لوگ نااہل ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں جو ہے یہ تو گوروں کا بنایا ہوا قانون ہے جن سے ہم آزادی حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے قانون کو کیوں ہم فالو کریں؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ قانون قانون ہوتا ہے، آج آپ برٹش کا قانون نہیں مان رہے، کل آپ پاکستان کا قانون بھی نہیں مانیں گے۔ یہ قائد اعظم کا خواب تھا اور میں اس کی تعبیر چاہتا ہوں۔ پھر اسی طرح کابینہ کا تیسرا اجلاس تھا۔ اے ڈی سی صاحب نے پوچھا کہ کابینہ میں چائے پیش کی جائے گی یا کافی پیش کی جائے گی۔ قائد اعظم نے اس پر بھی کہا کہ کیا یہ لوگ گھروں سے چائے یا کافی پی کر نہیں آئیں گے، کیونکہ جو پاکستان کا سرکار کا پیسہ ہے وہ عوام پہ لگے گا، وزیروں اور مشیروں کی چائے کافی پہ نہیں لگے گی۔ یہ پاکستان کا قائد کا خواب تھا اور میں اس خواب کی تعبیر چاہتا ہوں۔ پھر اسی طرح قائد اعظم کے سامنے ان کے ڈی سی نے ایک وزٹنگ کارڈ رکھا۔ قائد اعظم فوراً غصے میں آ گئے اور انہوں نے وہ وزٹنگ کارڈ پھاڑ کے پھینک دیا، اور جب وہ کارڈ دیکھا گیا تو وہ ان کے بھائی کا تھا اور جن کے نیچے انہوں نے لکھا تھا برادر آف فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، اور قائد اعظم نے اس پر غصے کا اظہار کیا تھا کہ میرا ریفرنس جو ہے وہ کیوں دیا جا رہا ہے۔ یہ قائد کا خواب تھا اور میں اس خواب کی تعبیر چاہتا ہوں۔ پھر اسی طرح کرنل الہی بخش نے قائد اعظم کے لیے جو جرابیں تھیں، جرابوں کے ایک دو جوڑے لیے۔ قائد اعظم نے وہ جرابیں دیکھی اور ان کی قیمت دریافت کی، تو ان کو بتایا گیا کہ ان کی قیمت 2 روپے ہے، تو اور قائد کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ آپ کے ذاتی اکاؤنٹ سے لی گئی ہیں۔ تو قائد نے کہا کہ میرا جو ذاتی اکاؤنٹ ہے وہ بھی قوم کی امانت ہے، اور کسی غریب شخص کا اتنا عیاش حکمران نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کی عیاشیاں کرتا پھرے، اور انہوں نے وہ ساکس واپس کیں اور واپس بھجوا دیں۔ یہ قائد کا خواب تھا اور میں اس خواب کی تعبیر چاہتا ہوں۔ اور قائد اعظم جب لوگ ان کے جھک کے ان کو پاؤں کو ٹچ کرتے تھے تو وہ اس بات کو بالکل بھی اچھا تصور نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے ینگ مین ڈونٹ لوز یور سیلف ریسپیکٹ۔ اگر کوئی شخص ایک بار کسی کے قدموں میں گر جاتا ہے تو پھر ساری زندگی وہ اس کے قدموں میں گرتا ہی رہتا ہے۔ یہ قائد کا خواب تھا اور ہم اس خواب کی تعبیر چاہتے ہیں۔ ہم اگر اور کوئی بھی نیا خواب نہ دیکھیں، قائد نے آج سے 75 برس پہلے جو اس پاکستان کے لیے خواب دیکھا، ان خوابوں سے اگر ہم روز تھوڑی تھوڑی تعبیریں کریں تو مجھے امید ہے کہ اگلے سال ہم اس سے ایک مزید بہتر قوم اور اس سے اگلے سال مزید ایک بہتر قوم بنیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔